حدیث نمبر 4664۔ حضرت اسیر بن حضیر فرماتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص نے تنہائی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا آپ مجھے فلاں شخص کی طرح عامل نہیں بناتے؟ آپ نے فرمایا، ان قریب تم میرے بعد اپنے اوپر ترجیح دیکھو گے، پس صبر کرو حتیٰ کہ حوض پر مجھ سے ملاقات کرو۔ حدیث نمبر 4665۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں عرض کیا، اس کے بعد حسب سابق ہے۔ حدیث نمبر 6666۔ ایک اور سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے، اس میں یہ نہیں کہ حضور علیہ السلام سے تنہائی میں عرض کیا۔ حدیث نمبر 4667۔ حضرت علقمہ بن وائل حضرمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمہ بن یزید جعفی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ بتلائیں ہم پر ایسے حاکم مسلط ہوں جو ہم سے اپنے حق کا مطالبہ کریں اور ہمارے حقوق ادا نہ کریں، تو اس صورت میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے اعراض فرمایا۔ انہوں نے پھر سوال کیا، آپ نے پھر اعراض فرمایا، پھر دوسری یا تیسری مرتبہ سوال کیا تو حضرت اشعث بن قیس نے ان کو اپنی طرف کھینچ لیا، فرمایا، سنو اور اطاعت کرو، کیونکہ ان کا بوجھ ان پر اور تمہارا بوجھ تم پر ہے۔ حدیث نمبر 4668۔ ایک اور سند سے بھی اسی طرح مروی ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ حضرت اشعث بن قیس نے ان کو اپنی طرف کھینچ لیا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، سنو اطاعت کرو، بے شک ان پر ان کا بوجھ ہے اور تم پر تمہارا بوجھ ہے۔